بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی قسط نمبر 109 ختم کی تھی، اب ہم 110 پہ بات کر رہے ہیں۔ اس لیے فتح مکہ کے بارے میں ہے، اور اس کا عنوان ہے حضور کا مکہ کے نشے میں اترنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ابو سفیان کی گرفتاری اور قبول اسلام۔ تو گزشتہ نشست میں ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ حضور نے مکہ پر فوجی کارروائی کے لیے تیاری شروع کر دی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں اچانک جالیں، مگر ایک صحابی حاطب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو اطلاع کرنا چاہی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرما دیا اور وہ خط پکڑا گیا، مگر حضور نے حاطب کو بدر میں شرکت کی بنا پر معاف فرما دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تمام مورخین اس پہ متفق ہیں کہ حضور نے مکہ کی طرف مراجعت 10ویں رمضان المبارک 8 ہجری کو فرمائی، اور اس وقت وہ روزے کی حالت میں تھے۔ آپ نے قصفان کے علاقے میں ایک کنویں پر روزہ اختیار فرمایا، اور پھر پورے دوران سفر یہ طریقہ کار رہا کہ کبھی روزہ رکھتے، کبھی قضا فرماتے، اور یہ طریقہ کار آخر تک رہا، حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ اور اس طرح لشکر اسلام بھی عمل کرتا رہا کہ جس کا جی چاہتا وہ روزہ رکھتا، جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہیں رکھتا۔ سب کا کہنا یہ ہے کہ جن میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اس سے امت کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ سفر میں روزہ اختیاری چیز ہے، اور ہر آدمی اپنی وسعت و قوت برداشت دیکھ کر خود فیصلہ کرے، کیونکہ قرآن نے بیماروں، ضعیفوں، مسافروں اور خواتین وغیرہ کو یہ سہولت دی ہوئی ہے۔ البتہ جس دن لشکر اسلام مکہ میں داخل ہوا، اس دن سب کو روزہ نہ رکھنے کی ہدایت فرمائی، اور پورا لشکر اسلام میں کسی کا روزہ نہ تھا۔ اس کی تصدیق حضرت ابن عباس نے بھی کی ہے، اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ نہیں پہنچے تھے کہ راہ میں کچھ لوگ مدینہ جاتے ہوئے جفا کے مقام پر حضور کو مل گئے، جن میں ام المومنین ام سلمہ، ان کے بھائی عبداللہ بن ابو امیہ مخزومی سے حضرت عباس بن ابو مطلب اور ابی سفیان بن حارث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شامل تھے، اور ان کے علاوہ ان کے اہل و عیال بھی ہمراہ تھے۔ حضور کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کی سفارش ام المومنین نے یہ کہہ کر کی کہ یہ آپ کے چچا اور چچا ہیں، ان کو ساتھ لے لیجیے۔ جب حضور نے کچھ تأمل فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جائیں، کہ مکہ والے تو ہمارے مکہ سے ہجرت کے بعد ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ تب حضور نے انہیں اپنے ہمراہ چلنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لشکر کی روانگی کو حضور نے اتنا خفیہ رکھا تھا کہ دوران پہنچنے تک قریش کو بالکل خبر نہیں ہو سکی۔ حالانکہ عام راستے کے علاوہ قریش نے مدینے کے ہر راستے میں جاسوس ٹولیاں چھوڑ رکھی تھی، مگر اس لشکر کی پیش قدمی سے وہ اس حد تک بے خبر رہے کہ جب حضور نے ظہران سے نکل کر مکہ کے سامنے قیام فرمایا، تب انہیں ان لوگوں سے خبر ملی جو مکہ کو الصبح دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے یہ اس دعا کی قبولیت کا اثر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے سے پہلے مانگی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر اور عقلوں پر پردہ ڈال دیا، اور لشکر بغیر مزاحمت کے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ قبل اس کے کہ یہ اپنے حلیفوں کو خبر کرتے اور بلاتے، یہ لوگ خود ہی اس خبر کو سن کر بالکل سراسیمہ ہو گئے۔ لیکن ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضور نے زوران سے نکل کر پڑاؤ کیا تو میرے دل میں قریش کی خیر خواہی اٹھ کر آئی، اور میں نے چاہا کہ بغیر جنگ کے اگر یہ مرحلہ طے ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بزور طاقت داخل ہوئے تو قریش کی ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی۔ لہذا میں حضور کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلا اور چاروں طرف چکر لگا رہا تھا کہ کوئی مکہ جانے والا نظر آ جائے، مگر کوئی نہ ملا۔ دنی اسنا مجھے ایک طرف سے اندھیرے میں
کچھ سرگوشیوں کی آواز آئی. میں نے پہچان لیا کہ یہ ابو سفیان ہے. اور بدیل بن ورقہ ان کے ساتھ ہیں. میں نے ان کی کانا پھوسیاں سنی. ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ آج کی رات جیسی جلتی ہوئی جگہ جگہ اتنی تعداد میں نے آگیں نہیں دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی دیکھا. لیکن بدیل اب بھی اس کو اسلامی لشکر ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بنو خزاعہ ہیں، مگر ابو سفیان اس سے متفق نہیں تھا. وہ کہنے لگا کہ بنو خزاعہ کا پورا قبیلہ بھی جمع ہو جائے تو اتنا بڑا لشکر نہیں بن سکتے. آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسے آواز دی کہ اے ابو حنظلہ، یہ اسلامی لشکر ہے، اور اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. اس نے میری آواز پہچان لی. پوچھا کہ ابو الفضل، یہ کیا تم ہو؟ میں نے کہا ہاں. تب اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پر میرے ماں باپ قربان. میں نے کہا قریش کی اب خیر اسی میں ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر تم کسی اور کے ہاتھ آ گئے تو تمہاری گردن مار دے گا. بہتر ہے کہ تم میرے پیچھے اس خچر پہ بیٹھ جاؤ. میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے ان سے امن کی درخواست کرتا ہوں. وہ میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے 2 ساتھی واپس چلے گئے. میں جب انہیں ہمراہ لا رہا تھا وہ بالکل مجھ سے چپکا ہوا بیٹھا تھا. جب ہم روشنی کے پاس سے گزرتے تو پہلے تو لوگ پوچھتے کہ کون ہے، مگر جب حضور کا خچر نظر آتا اور مجھے پہچانتے تو کہتے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اور جب میں عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑے کہ یہ تو دشمن خدا ابو سفیان ساتھ ہے. میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. اس کے بعد عمر داخل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے جس پر ہمیں اللہ نے بغیر کسی عہد و پیمان کے قدرت دی ہے، لہذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں کچھ کہا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم اس کو لے جاؤ اور صبح کو میرے سامنے پیش کرنا. لہذا میں اس کو لے کر اپنی قیام گاہ پر چلا گیا. اس نے رات میرے پاس گزاری. پھر صبح کو اسے لے کر میں دوبارہ حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ تیرا برا ہو یا ابو سفیان، کیا تیری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے شریف، کتنا صلہ رحمی کرنے والے ہیں. خدا کی قسم میرا یہ خیال تو اب یقین میں بدل گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا ان حالات میں مجھے ضرور کچھ فائدہ پہنچاتا. حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو ابو سفیان، کیا تیرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ سمجھ سکے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، رہ گئی یہ چیز تو ابھی تک اس کے بارے میں میرے دل میں شکوک ہے. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ حق قبول کرنے میں جلدی کر، اس سے پہلے کہ کوئی تیری گردن اڑا دے اور تو کافری بن جائے. اس پہ وہ اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان فقر و مباحات پسند ہے، اس کے لیے کچھ تخصیص کر دی جائے تو بہتر ہے. فرمایا اچھا، جو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو امان ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے سوائے مجروحوں کے. پھر مجھ سے کہا کہ تم اس کو اس وقت تک پہاڑ کی چوٹی پر روکے رکھو جب تک کہ پورا لشکر نہ گزر جائے. میں اسے وہاں لے گیا اور وہ لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھتا رہا. جب کوئی دستہ گزرتا تو اس سے پوچھتا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، اور میں جب نام بتاتا تو وہ حسوات دہراتا جاتا کہ اچھا یہ ابو سلیم ہے، یہ مزینہ ہے، وغیرہ وغیرہ.
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کے لشکر سے ایک طرح کی سبز شعاع پھوٹ رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کو تاریخ و سبز لشکر کہا گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ آفتاب کی کرنیں کچھ اس طرح سے ہتھیار پر پڑ رہی تھیں اور اس دستے میں سب سے زیادہ ہتھیار تھے، جس کی وجہ سے سبز نظر آ رہا تھا۔ یہ پورا لشکر مہاجر و انصار پہ مشتمل تھا اور ہر ایک ذرا پوش تھا۔ پھر جب پورا لشکر گزر چکا تو وہ کہنے لگا، یا ابو الفضل، یہ ایسا لشکر ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان قریب تمہارے بھتیجے کی بادشاہت پوری دنیا پہ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ بادشاہت نہ کہو، نبوت کہو۔ بعد مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ پہنچے تو ہندا بنت عتبہ، جو کہ خواتین میں سب سے بڑی دشمن اسلام تھی، جسے جنگ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے ابو سفیان کی بہت ہی بے عزتی کی کہ یہ تم نے کیا کیا۔